ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 11 اکتوبر 2014 کو ہفتے کے دن 15 اور 16 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر 146 میں 146 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی آخری 2 عظیم ترین آیات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری سورۃ التوبہ بھی آج مکمل ہوگی اور قرآن پاک کی دوسری منزل بھی مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ العنکبوت سے تیسری منزل کا آغاز ہوگا اور نئی سورت کا. بھائیو، ہماری آج کی یہ گفتگو مسئلہ نمبر 100 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت. مسئلہ نمبر 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت. انشاءاللہ اس کا لنک پھر انشاءاللہ ہمارے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ بھی ہمارے بھائی ڈال دیں گے. آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ سورۃ التوبہ کی ان 2 آیات کے ساتھ ساتھ 8 مزید مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں. انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے. آج کی گفتگو کے دوران جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جو احادیث ہیں تقریباً 24 کے قریب صحیح الاسناد احادیث آئیں گی اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ سب کی سب احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ان میں جو کرٹیکل احادیث ہوں گی تقریباً تمام کے ہی میں انشاءاللہ انٹرنیشنل نمبرز بتا دوں گا. علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں عربی سافٹ ویئرز مکتبۃ الشاملہ اور دیگر سافٹ ویئرز بنتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو گفتگو کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے. بھائیو، یہ آج کا ٹاپک ایک منفرد ٹاپک ہے اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آج تک کسی نے اس ٹاپک کو اس حوالے سے ڈسکس نہیں کیا. ایک مشکل ٹاپک ہے. عموماً جو ٹاپک ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے
لیکن یہ بالکل اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیسی محبت ہے۔ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں من گھڑت قصے کہانیاں تو ماشاءاللہ واعظین بیان کرتے ہی رہتے ہیں تھوک کے حساب سے، لیکن ان کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر جو گفتگو سنیں گے وہ کتاب اللہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارا جو یہ سینچری مکمل ہو، مسئلہ نمبر 100، یہ کسی اہم ٹاپک پہ آئے، تو الحمدللہ اس سے اہم ٹاپک کیا ہو سکتا ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ یہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی۔ اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے، اس میں جتنی آیات ہیں یہ الل ٹپ یا ایٹ رینڈم نہیں ہے، بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے، اور انہی 8 جو کراس ریفرنسز ہیں انہی کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 24 صحیح الاسناد حدیث مکمل ریفرنسز کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہماری 24 کی نسبت بھی ڈبل 12 کی نسبت ہے، دن رات میں 24 گھنٹے بھی ہیں۔ اور یہ 8 حوالے جو ہیں میں نے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے لیے ہیں۔ ویسے قرآن پاک سے آیات تو بہت پیش کی جا سکتی تھی، لیکن یہ 8 کا عدد کراس ریفرنس کے طور پر چونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں، تحقیق تمہاری طرف آ گیا اللہ کا رسول تمہاری ہی جانوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہی مبعوث ہوئے اور انسانوں ہی میں پیدا ہوئے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے اور خواہش مند ہیں، اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، یعنی مہربانی فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اگر یہ لوگ منہ آپ سے پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ پھر اعلان فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے۔ اب یہ رب کا لفظ استعمال ہوا عرش عظیم کے لیے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق کا ہی رب ہوتا ہے۔ بھائیو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 صفات کا ذکر آیا، رؤوف الرحیم پرٹیکولر، اس کے علاوہ باقی صفات بھی آئیں، عزیز علیہ ما عنتم۔ تو رؤوف اور رحیم کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ ہوگا الرؤوف اور الرحیم الف لام کے ساتھ۔ انگلش میں ہم دی، اگر صرف کہیں سٹی تو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، دی سٹی کوئی خاص شہر، تو اللہ کے لیے آئے گا تو الرؤوف الف لام کے ساتھ، لام بیچ میں سائلنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ را آیا اس کے بعد، تو الرؤوف الرحیم۔ تو کسی کا نام عبد الرؤوف اور عبد الرحیم بھی رکھنا درست ہے، اور صرف رؤوف اور رحیم بھی رکھنا درست ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نام مبارک ہے۔ اس کے علاوہ بھی عموماً نام رکھا جاتا ہے عبد الرحمن، تو بعض لوگ اس کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، کیونکہ رحمان اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام ہے الرحمن۔ رحمان تو ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو رحم کرنے والا ہو، الرحمن وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ اسماء و صفات کے حوالے سے لوگوں میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، وہ کسی کو رحیم بلا دیں یا اسی طریقے سے کسی کو رحمان بلا دیں تو کہتے ہیں جناب یہ کوئی شرک ہو گیا، کوئی شرک نہیں ہوتا، الرحمن اور الرحیم پکاریں گے تو پھر شرک ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لیں۔ بہرحال اس حوالے سے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے میری گفتگو ہے، اسم اعظم
اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے اس کی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہرحال ان دو عظیم آیات میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان ہوا کہ انتہائی حریص ہیں، بڑے خواہش مند ہیں، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، اور تم پر جو تکلیف آتی ہے وہ ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اس کے باوجود۔ اب اپنا وہ اگلے کراس ریفرنسز نکال لیجئے، اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی کانٹیکس میں انشاءاللہ 12 یعنی 24 صحیح الاسناد حدیث اور تمام کی تمام صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے ان دو آیات کے کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں بخاری اور مسلم سے بیان کر دوں تاکہ بات مزید کھل جائے، اور یہ تینوں احادیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کے حوالے سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 8087 اور صحیح مسلم میں 589 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ امت کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ اسے سنت رکھا، فرض نہیں کیا، اللہ کے اذن سے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 864، مسلم میں 1446 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عشاء کی نماز کے لیے کافی لیٹ اپنے حجرے سے باہر نکلے، صحابہ اکرام علیہم رضوان انتظار کرتے رہے۔ سیدنا عمر نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو عورتیں اور بچے بھی گھروں میں سو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے باہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہے عشاء کی نماز کا، اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دے دیتا 1/3 رات تک۔ امت کی شفقت کی وجہ سے میں نے اس پر سختی نہیں فرمائی۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 6113 اور مسلم میں 1825 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن تک قیام اللیل، جسے ہم عرف عام میں تراویح کی نماز کہتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ چوتھے دن صحابہ کا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کے باہر جمع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، تمہارا رات کو میرا انتظار کرنا مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا، لیکن میں خود باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ تم پر فرض ہی نہ کر دے اور تم لوگ پھر اس سے عاجز آ جاؤ۔ ظاہر ہے امت کا خیال تھا، صحابہ کرام تو شاید کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھ لیتے، آنے والی امت کا خیال تھا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور غصے کے عالم میں باہر نکلے مغضباً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اس معاملے میں، اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں میں جا کر نماز ادا کرو، ایک مرد کی فرض نماز کے علاوہ گھر میں پڑھی ہوئی نماز سب سے افضل ہے۔ اس حوالے سے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر بڑی ڈیٹیل گفتگو 40 منٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 20 کے نام سے، قیام اللیل اور تراویح کا مسئلہ، اور حرمین میں 20 تراویح کیوں کی جاتی ہے اور اس میں حق بات کیا ہے، وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کی ہے، آج مال نہیں۔ اب کراس ریفرنس نمبر 1 پہ آ جائیے، مشہور آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کا نہیں ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اگر تمام جہانوں کے لیے بھی کریں گے تو تمام جہان سے مراد ہیں، جیسے انسان ایک سپیشیز ہے، جن دوسری سپیشیز ہیں، درخت،
اور جانور، نباتات، حیوانات، یہ تمام کی تمام جتنی سپیشیز ہیں یہ الگ الگ ایک پورا جہان ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اب اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جانوروں کے اوپر کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درختوں کے حوالے سے احادیث، یہ تو کئی گھنٹے چاہیے صرف اس آیت کو بریف کرنے کے لیے. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، بس اب آپ اعلان کر دیجئے کہ میری اتنی بڑی شان ہے، اس کے باوجود یہ بات یاد رکھو، بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے. ان تمام شانوں کے باوجود میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، الہ نہیں ہوں. میں اللہ کا عابد ہوں، معبود وہی ہے ایک. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اس حوالے سے بھی 3 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 3560، صحیح مسلم میں 6045 کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا. ہاں اگر اللہ کی حدود پامال ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے انتقام لیا کرتے تھے. یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے، اگر کسی نے زنا کا اعتراف کیا تو اسے سنسار کیا، اپنی ذات کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر. اس میں وہ مشہور حدیث بھی یاد کر لیں بخاری اور مسلم کی کہ جب فاطمہ نامی عورت کی سفارش اسامہ ابن زید کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور خطبہ دیا ممبر پہ چڑھ کے، اور فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین بناتی تھیں اور غریب لوگوں کے لیے الگ. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 6613 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ مشرکین کے لیے دعائے ضرر فرمائیں، یعنی بد دعا کیجیے اللہ ان کو ہلاک کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے، تو وہ بھی آپ نے اپنی ذات کی خاطر نہیں پڑھی بلکہ وہ ریونج میں پڑھی، انتقام میں، جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ ریونج میں کام کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر لعنت نہیں فرمائی. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3231، مسلم میں 4653. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر احد کے دن سے بھی بڑا کوئی مشکل کا دن آیا کبھی؟ ہمیں تو یہی پتا ہے، حضرت عائشہ نے تو اپنی زندگی میں یہی وقت دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے اور بے ہوش ہو گئے، اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی غزوہ احد کے موقع پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، اس سے بھی مشکل وقت تھا مجھ پر طائف کا وقت، عقبہ کی گھاٹی کا وقت، جب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں وہاں سے واپس لوٹا سخت افسردگی کے عالم میں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور وہ اپنے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اس قوم نے جواب دیا وہ ہمارے علم میں ہے، اب یہ فرشتہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے. پھر اس فرشتے نے، پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپیشل آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بنو ثقیف کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل کر سرما بنا دوں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی. لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ لوگ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں
ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور وقت نے دیکھا بالآخر بنو ثقیف نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا, اور یہ ایسی جنگجو قوم تھی کہ انہی کی وجہ سے جو پرشین امپائر گری. جنگ قادسیہ میں بنو ثقیف کے ہی لوگ تھے, جن میں مشہور مختار ثقفی تابعی جنہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا, ان کے جو والد تھے ابو عبیدہ ثقفی, وہ تھے جنہوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرایا تھا جنگ قادسیہ سے پہلے, اور اس کے بعد باقی بنو ثقیف نے بھی جنگ قادسیہ میں, بنو تمیم اور بنو ثقیف ہی تھے جنہوں نے جنگ قادسیہ میں مین رول ادا کیا پرشین امپائر کو گرانے کے لیے. تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ امت نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہی بنو ثقیف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا طائف میں, انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا الحمدللہ. دوسرا کراس ریفرنس سورۃ القلم کی آیت نمبر 1 تا 4, نون والقلم وما یسطرون. نون, القلم کی قسم, اس قلم کی, اس پین کی قسم. یعنی یہ کون سا القلم ہے جس نے لوح محفوظ کو لکھا, جو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. وما یسترون, اور لکھنے والوں کی قسم. اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی عام لکھنے والے بھی جو حق کی دعوت دیتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی نعمت سے دیوانے تو نہیں ہو, تم پر تو تمہارے رب کی نعمت ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا. انفینٹ, فار ایور, کنٹینیوس اجر ہے آپ کے لیے. ظاہر ہے صحابہ نے ایمان قبول کیا, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, آج تک جتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور جتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, جتنے لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, یہ سب کا سب ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں جاتا ہے. آپ ہی نے تو وہ دعوت انیشیٹ کی. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ بے شک اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. بلند ترین, اب جس درجے کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا درجہ ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بھی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف 3 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کروں گا. پہلی حدیث مشہور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1739. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا, ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اے اماں یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. تو انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ بے شک قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. یعنی قرآن کو جو انسان مطلوب ہے اس کی پریکٹیکل فارم اور اس کی سب سے بہترین شکل, رول ماڈل, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ. اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 6044, سیدنا انس کا بیان ہے کہ ایک پاگل عورت جس کے عقل میں کچھ نقص تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی بھی کسی کو گردن موڑ کے یہ نہیں دیکھتے تھے. اگر کسی نے پیچھے سے بلایا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورا رخ انور پھیرتے تھے. یہ بھی انکساری کی علامت ہوتی ہے اور کسی کو پروٹوکول دینا. تو وہ پاگل عورت تھی جسے مدینے والے جانتے تھے کہ یہ پاگل عورت ہے, اور وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا تو مدینے کی جس گلی میں مجھے بلائے گی میں تیری بات سنوں گا. وہ عورت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ساتھ لے گئی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کئی حدیث آتی ہیں کہ کئی لونڈیاں تھیں,
بوڑھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شفیق کے ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. کبھی کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی، اس نے بھی کوئی سفارش کروانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفارش کر دی، اس کا معاملہ حل ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے. الحمدللہ. یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک ایسی پاگل عورت اس کو پروٹوکول دینا. یہاں تو لوگ معزز لوگوں کو بھی پروٹوکول نہیں دیتے، جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں یا دنیاوی کوئی سٹیٹس مل جائے. 30 حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 1337، مسلم میں 2215. ایک سیاہ فام حبشی عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن اچانک فوت ہو گئی. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا. 2-3 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ حبشی بڑھیا مسجد میں نظر نہیں آ رہی، وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بڑا ہلکا جانا کہ ایک بوڑھی عورت ہی تھی نا صفائی کرنے والی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آرام میں ہم نے خلل سمجھتے ہوئے آپ کو انفارم نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اب مجھے اس کی قبر پر لے چلو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر مبارک پر گئے اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے پلٹے تو صحیح مسلم 2215 نمبر حدیث جو یہ ترک ہے مسلم کا، اس میں الفاظ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر کئی قبریں تھیں جو اندھیروں سے بھری ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان تمام قبروں کو نور سے بھر دیا. تو یہ بہت بڑی شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یاد کریں کہ وہاں پر وہ کسی کافر کی قبر کی بات نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کافر کو تو کوئی نفع اس طرح کا نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی قبر نور سے بھر جائے. یقیناً مسلمان ہی تھے وہ، اور مسلمان تھے تو صحابہ بھی تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ کتنا سخت ہے آخرت کا. خالی نسبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو نفع نہیں دے گی جب تک اس کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے. تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہے؟ ہمیں کون سا ایسا زوم ہو گیا کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. یہ ہونا ہے جناب بعد میں، پھر جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اسی تے بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا، بس سانو اسی طرح ایکسیپٹ کر لیں. ہم نے تو اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے. جو کچھ بھی ہے اسی طرح ہی رہیں گے، نہ نماز شروع کریں گے نہ فرائض کی پابندی اختیار کریں گے، تو بڑا مشکل کام ہے. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کاش ہمیں اس امتی ہونے کے لاج رکھنے کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے. آمین. تیسرا کراس ریفرنس سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 اور 7، زبردست. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو کیا اس غم سے ہلاک کر لیں گے، اپنی جان کو ہی ختم کر لیں گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے؟ اس غم سے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے زمین اور اس پر جتنی بھی زینت کی چیزیں رکھی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ کون ان میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس میں نعمتیں رکھنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس چیز کی جانچ کی جائے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے. سورۃ الملک میں بھی آیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں، ہماری اطاعت اختیار کریں. اسی ٹاپک پہ ایک اور آیت بھی آتی ہے سورہ طٰہٰ کی جو شروع کی آیات ہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی.
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان ہی نہیں لے کر آتے. یہ تو نہیں ہے مگر نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈرنا چاہیں اللہ کے حضور جواب دہی سے. پھر ان کے لیے حکم ہے سورہ قاف میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے واعظ کیجئے ان لوگوں کو جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہیں. یعنی جو جان بوجھ کر حق قبول نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ کو بھیجا تھا. آپ کا کام تو ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام نہیں ہے مگر پہنچا دینا، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اگر کوئی شخص خود ہدایت نہیں لینا چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. جو کوشش کرے گا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اسی سورۃ الکہف ریفرنس نمبر 3 کے کانٹیکسٹ میں 4 بڑی اہم احادیث ہیں، بڑی اٹینٹو ہو کر سننے والی. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6483، مسلم میں 5957 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ روشن کی اور اس آگ پر حشرات الارض اور پروانے آ کر گرتے ہیں. ظاہر آگ پر گریں گے تو ختم ہو جائیں گے، اور وہ شخص اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگ وہ پروانے اور حشرات اس کے اوپر نہ گریں. تو میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ تم دوزخ کی آگ میں جا کر نہ گرو، اور میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں کہ تم آگ سے بچ کر میری طرف آؤ، یعنی میرا راستہ اختیار کرو. ظاہر آپ کا ہی راستہ ہوگا. وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. یہ کتاب بھی الفرقان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کے 4 طرق صحیح مسلم میں آئی. یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، 7260 صحیح مسلم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بڑی لمبی دعا کی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم باہر تھک گئے کھڑے ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 اللہ نے مجھے عطا فرما دی اور ایک دعا سے اللہ نے مجھے روک دیا. صحیح مسلم 7260. جو دعائیں قبول کی کون سی؟ پہلی دعا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت پر ایسا قحط نہ آئے کہ میری پوری امت ہی ہلاک ہو جائے، جس طرح نوح علیہ السلام کی پوری امت ہلاک کر دی گئی سوائے چند ایمان والوں کے. ایسا کوئی عذاب میری امت پر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی. میں نے دوسری دعا کی کہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو کہ جو ان کو بالکل ختم کر کے رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعا قبول کر دی کہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں ہونے دوں گا جو مکمل مسلمانوں کا خاتمہ کر دے، ہاں مگر ان میں باہمی دشمنی رہے گی. تیسری دعا جس سے روک دیا گیا وہ یہ تھی کہ میں نے دعا کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ ہم سے مت کیجیے. اور اس کی پریکٹیکل مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت فرقوں کے نام پر لڑ رہی ہے، زبانوں کے نام پر، سیاسی پارٹیوں کے نام پر، پتہ نہیں کن کن بنیادوں کے اوپر آپس میں لڑ رہی ہے. اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ اکبر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے رسپانس میں کہ یہ آپس میں لڑیں گے بھی اور ایک دوسرے کو قیدی بھی بنائیں گے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6304، صحیح مسلم میں 491، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نبی نے اس دنیا ہی میں کر لی. نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے جو نہیں ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے سوائے 78 لوگوں کے سب کو ہلاک کیا. وہ انہوں نے دعا اپنی دنیا میں کر لی. اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. قیامت والے دن میں اس دعا کی وجہ سے
اپنے رب کے حضور اپنی امت کی شفاعت کروں گا، لیکن 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک کا. پر اس حوالے سے میری 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. حدیث شفاعت کے حوالے سے بھی 1 گھنٹہ اور 37 منٹ کی میری گفتگو ہے، پرٹیکولر صرف حدیث شفاعت کے اوپر. مسئلہ نمبر 88B کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. چوتھی حدیث انتہائی رکت انگیز حدیث ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 499 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تیرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ جس نے میری اتباع کی بس وہی میرا ہے، اور اے اللہ تیرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے حضور دعا کی تھی جو قیامت والے دن ان کا اعلان برات آئے گا. سورۃ المائدہ کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پیغمبروں کا حوالہ دیا کہ انہوں نے تو یہ کہا اپنی امتوں سے اعلان برات، لیکن اے اللہ امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے، اتنا روئے. صحیح مسلم 499 نمبر حدیث ہے. یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں پڑھ رہا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا کہ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیا مسئلہ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس دوبارہ واپس گئے، پھر آئے تو پیغام لے کر آئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں جو غمگین ہیں، آپ کا غم زدہ ہونا، غم زدہ بھی ہونا اور غم زدہ بھی ہونا، یہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے. یہ الحمدللہ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہمیں پوری امت کو یہ حصہ ملا، صرف صحابہ کو نہیں، تابعین تبع تابعین کو نہیں، بلکہ پوری امت کو یہ حصہ ملا. اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن پاک میں بھی موجود ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے. کیا راضی ہوگے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل میں آیا. قریب ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس مقام محمود پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا. محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. مقام محمود وہ مقام شفاعت ہے جب پوری دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو اذن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حضور جو وجاہت ہے، جو عزت ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائے گی اور تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اس لیے اسے مقام میں محمود کہتے ہیں، ایسا مقام جس کی سب تعریف کر رہے ہوں. الحمدللہ. چوتھا کراس ریفرنس آپ کے پیج پہ. اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا درد، اور اسی درد سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے. منافقین جو قانوناً تو صحابی تھے اوپر سے، لیکن اندر سے منافق تھے، جو کہ کلمہ گو تھے، وہ اس کا نیگیٹو فائدہ بھی اٹھاتے تھے. اور وہ آپ دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 61، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کانوں کا کچا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، یہ تو نرے کان ہی ہیں.
ہم جھوٹے بہانے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو بوک پر نہیں گئے، میری بیوی بیمار تھی، میرا بچہ بیمار تھا، تو بوک پہ ظاہر کافروں کو تو نہیں لے کے جایا گیا تھا، مسلمان ہی گئے تھے نا، اوپر سے تو مسلمان تھے، قانوناً وہ صحابی تھے، اندر سے منافق تھے، تو پھر آپس میں باتیں کرتے تھے یہ تو نرے کان ہی ہے، جیسے کان جو ہے یہ سوچ نہیں سکتا، صرف سن لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سن لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو ان کی شکلوں سے پتہ چل جاتا تھا۔ اتنے انٹلیکچوئل آدمی جس کا اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہو 21-22 سال کا، یہاں پر ایک معمولی سا ٹیچر جو ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے اسٹوڈنٹ بہانہ لگا رہا ہے کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سمجھدار تھے، لیکن آپ کی شفقت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری نہیں ہے، یہ بدبختو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، اور تم کہتے ہو یہ کانوں کا کچا ہے، نرے کان ہی ہے۔ قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے فرما دیجئے نبی کا کان تم کہہ رہے ہو، ان کا کان ہونا تمہارے حق میں خیر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہ نبی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان والوں کی بات کا بھی یقین کر لیتا ہے، کیونکہ قانوناً تو تم مسلمان ہو، اور کیوں کرتا ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یہ اس کی رحمت کی صفت ہے جو تمہارے جھوٹے بہانے سن کر بھی صرف نظر کر دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ اب ساتھ اللہ کی طرف سے فتویٰ بھی آ گیا، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، کان کھول کر سن لو، جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، صرف عذاب نہیں، دردناک عذاب۔ اور پھر سورۃ الاحزاب میں تو کھل کر وہ آیت آئی، آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، عذابا مہینا، وعد لہم عذابا مہینا، ذلیل و خوار کر۔ اب غصہ اس میں دیکھیں کتنا اس آیت میں، صرف عذاب نہیں، ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب۔ والعیاذ باللہ۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے منافقین کے حوالے سے، صحیح بخاری میں 4672، صحیح مسلم میں 7027، یہ کلائمیکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رحمت کا۔ عبداللہ ابن ابی جب مر گیا، ان کے جو اس کا بیٹا تھا وہ پکا صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک کرتا آپ دے دیجئے، میں نے اپنے باپ کو دفنانا ہے اس کرتے میں۔ ظاہر قانوناً تو مسلمان ہی تھا، منافق تھا نا، قانوناً مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا، ڈکلیئرڈ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگ کر لے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے دفناتے وقت، اور مسلم 7025 نمبر حدیث میں آتا ہے، اپنا لعاب دہن بھی عبداللہ ابن ابی کے منہ میں ٹپکایا، اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر۔ ذرا شفقت کا آپ ذرا، اب میں عبداللہ ابن ابی کے جو ظلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، زیادتیاں ہیں، بخاری اور مسلم سے بیان کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے اس کے اوپر الگ سے، اور آپ کی شفقت دیکھیں اس کے مرنے پر۔ اور بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول کی تو پوری زندگی آپ کو تکلیفیں دیتا تھا، یہ منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے نہ جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی تم ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کرو تو ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، کاش مجھے یہ یقین ہوتا کہ 70 سے زیادہ دفعہ دعا کرنے سے یہ بخشا جائے تو میں 70 سے زیادہ دفعہ بھی دعا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں پھر الفاظ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کو دفنایا، اور اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا ہے، آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس طرح کے لوگوں میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر جا کر کھڑا ہونا ہے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ تو کسی وقت بھی وہی بھیج سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت رحمت اور اخلاق کا ظہور اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور اس کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ کتنے منافقین جو عبداللہ بن ابی کے کریکٹر سے واقف اور اس کو اپنا لیڈر مانتے تھے، حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ کامل الایمان مومن بھی بن گئے آپ کی شفقت کی وجہ سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اور ہم اپنے اہل قبلہ اہل کلمہ بھائی کے ساتھ رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں، حج کے موقع پہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر نہ سعودی حکومت پابندی لگاتی ہے کہ جی صرف سلفی آئیں گے حج کے لیے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو معاذ اللہ کافر ہیں تو وہ نہیں آئیں گے. نہیں، سب کو آنے دیتے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ کلمہ گو مشرک میں اور کافر میں بڑا فرق ہے. کلمہ گو جس کے اندر عقائد کی خرابی پائی جاتی ہے اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ ہمارے قبلے کا انکار نہ کر دے، ختم نبوت کا انکار نہ کر دے، اللہ کا قرآن کا انکار نہ کر دے. گمراہ ہو سکتا ہے، بدعتی ہو سکتا ہے، کلمہ گو مشرک بھی ہو سکتا ہے، کافر نہیں. ورنہ تو اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پانچواں کراس ریفرنس نکال لیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159. کمال آیت ہے یہ، یقین کریں مجھے بڑی پسند ہے پرسنلی یہ آیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، جب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نافرمانی ہو گئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہی ہے جو آپ ان کے لیے اتنے نرم خو ہیں، آپ بڑے نرم دل ہیں ان کے لیے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند مزاج یا سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اندر بد اخلاقی پائی جاتی ہوتی تو کبھی صحابہ آپ کے گرد یوں جمع نہ ہوتے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ صرف کافروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ حوالہ دے کے پھر یہ آیت آگے چلتی ہے، یہ آیت نمبر 159 سورہ آل عمران کی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ سے غلطی ہوئی جو انہوں نے اس درے پر نہیں رکے، اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، لیکن آپ ان کو درگزر کیجئے اور ان کے ساتھ آئندہ بھی اسی طرح حسن سلوک کیجئے اور اپنے مشوروں میں بھی ان کو شامل کیجئے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے شفیق ہیں، اسی وجہ سے تو یہ آپ کے گرد جمع ہے. آپ نے اپنی شفقت نہیں چھوڑنی اس ایک نافرمانی کی وجہ سے. جو میں بھی اکثر کہتا ہوں، کسی کی ایک دو غلطیوں کی وجہ سے کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسی غزوہ احد کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کی شدت کی وجہ سے بھاگ گئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا. اب ان کے ایمان میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے، اور اس پہ میں ایک بڑا سخت جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مصیبت کاٹنی پڑے غزوہ احد کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے دان مبارک شہید ہو جائیں. آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود بھی نہیں، اگر آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آج تو ہمیں وہ ڈائریکٹ دعائیں بھی میسر نہیں ہیں. آج پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. اسی سورہ آل عمران 159 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں 3 احادیث بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6038 اور مسلم میں 6011. سیدنا انس ابن مالک کا بیان ہے 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور خادم کی حیثیت سے ساتھ رہے. 10 سال کے بچے تھے، ان کی والدہ چھوڑ گئیں تو 10 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی. انس ابن مالک. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر کے بعد سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں انس ابن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ یہ کہا کہ یہ تو نے کام کیوں نہیں کیا۔ سوچ سکتا ہے کوئی شخص؟ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6015 نمبر جو اس کا طرق ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ایک کام کہا، تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ظاہر ہے عمر کتنی تھی، 10-12 سال عمر، بچوں والی عمر، تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کا کام نہیں کروں گا، اور کہتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کا کام ضرور کروں گا، لیکن اوپر سے میں نے حضور کو کہا میں نے آپ کا کام نہیں کرنا، بس وہ آپ کی محبت۔ اور کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو میں نکلا، بچوں میں کھیلتا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گدی سے آ کے پکڑا پیار کے ساتھ، اور پیار سے بلایا، 19، انس نہیں کہا 19، پیار کے ساتھ بلایا، اور کہا بیٹا میں نے تجھے کام کہا تھا تو نے نہیں کیا، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، ابھی جا کے کرتا ہوں، تو پھر میں نے جا کر وہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، ورنہ اتنی دیر سے باہر کھیل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا معاملہ، اور یہاں ہوتا ہے ہمارے اسلام آباد میں تو کئی لوگوں نے اپنے پچھلے علاقوں سے لا کر چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں غریب لوگوں کی، ان سے گھر کا کام کاج بھی لیتے ہیں اور بڑی بدسلوکی ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہو کر جن کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے، اور جن کی خدمت کرنا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ حضرت انس بن مالک کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے شفیق ہیں، الحمدللہ۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3149، مسلم میں 2429۔ انس ابن مالک کا بیان ہے، بڑی اسٹانشنگ یہ حدیث ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں ایک پینڈو شخص عرابی آ گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی، آپ کا اکثر لباس یہی ہوتا تھا، نیچے تہمد اور اوپر چادر، جیسے ہم احرام کی حالت میں لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی یہ جوں چادر بھی عام حالت میں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی، نجرانی چادر تھی، وہ نجران کی بنی ہوئی، تو کہتے ہیں وہ عرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، وہ پینڈو شخص تھا، مسلمان تھا، نیو مسلم، اس کو کوئی ایٹیکیٹس بھی نہیں تھے، سارے ایک لیول کے تو نہیں ہوتے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اتنی زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل سینے کے مقابلے پر آ گئے، یعنی سواری پر بیٹھے تھے، یوں گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے اس زور لگانے کی وجہ سے، اور اتنی زور سے اس نے چادر کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ نشان پڑ گئے اس چادر کے، اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کیجیے۔ یہ مانگنے کا طریقہ آپ ذرا دیکھیں۔ اور انس ابن مالک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے آثار نہیں آئے، بلکہ مسلسل مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے مال غنیمت میں سے اچھا خاصا مال دے دو، اور مال دے کر رخصت کیا، بجائے غصہ کھانے کے، اور نہ اپنی انسلٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل نہیں کی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 6042 نمبر حدیث ہے، انس ابن مالک کا ہی بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کی طرف تشریف لے جاتے یا اشراق کی نماز پڑھ کر جاتے، تو اہل مدینہ جو ہیں وہ اپنے خادموں کو پانی کے برتن دے کر مسجد کے باہر کھڑا کر دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک ایک برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، وہ برکت کے لیے رکھتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت اس پانی میں آ جائے۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات سے توسل حاصل کیا کرتے تھے، آپ کے لعاب دہن مبارک سے، وضو کے گرے ہوئے پانی سے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حیران کن بات ہے، بسا اوقات سخت سردیوں کا موسم ہوتا اور پانی ٹھنڈا ہوا ہوتا اور اتنے لوگ لائن بار کھڑے ہوئے ہوتے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی ناگواری نہ آتی، آپ سردیوں کے موسم میں بھی اس ٹھنڈے پانی میں بار بار ہاتھ ڈالتے جاتے، جتنے بند 100-150 جتنے لوگ کھڑے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو واپس نہیں کرتے تھے کہ جاؤ پانی گرم کر کے لے آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفقت تھی۔
اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ آپ کا پسینہ مبارک صحابہ کرام لے کر جایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے حتیٰ کہ لعاب دہن لیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جسے نہ ملتا وہ دوسرے سے ہاتھ مل کر اپنے جسم پر ملتا. اسی طریقے سے یہ تو زندگی میں تھا, وفات کے بعد بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک امہات المومنین اس کا دھون شفا کے لیے صحابہ کو دیتی تھی, ایون بال مبارک کا دھون, یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے. اس طرح کی ساری احادیث میں نے الگ سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں, 5 بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں. ان 5 میں سے ایک وسیلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کرنا, جو صحابہ کا طریقہ تھا آپ کی مبارک زندگی میں بھی اور زندگی مبارک کے بعد بھی, لیکن وہ اتھینٹک ہوں. یہاں پر پاکستان میں لوگوں نے کاروبار بنانے کے لیے بھی اس قسم کے خود سے تبرکات بنا لیے ہوتے ہیں, اور یہاں پر تو لوگوں کی روزی روٹی بھی اس کے ذریعے چل رہی ہے. انڈیا پاکستان میں تو یہ بڑی زرخیز زمین ہے اس حوالے سے. بہرحال ہمارے سامنے کوئی لے آئے تو ہم نہ اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. کراس ریفرنس نمبر 6. اب یہ تمام آیات کے بعد آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت میں بھی اولین کتاب اللہ اور اس کے بعد سنت اس میں داخل ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام علیہم رضوان. اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کھلی گمراہی میں تھے. بعد میں اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا, لیکن ہم لوگ سٹل اسی گمراہی میں ہے کیونکہ کتاب اللہ پڑھتے نہیں ہیں. صحابہ نے تو اسے حرز جاں بنایا تو دنیا کے امام بنے نا, لیکن ہم لوگ رسول کے آنے کے بعد, کتاب کے آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں کیونکہ اس سے استفادہ نہیں کرتے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اگلا کراس ریفرنس نمبر 7 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6. انہی ساری چیزوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل فیصلہ سنا دیا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر حق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے بڑھ کر, اس لیے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہماری جانوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کی, ہمارے ماں باپ سب لوگوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کی, تو اب وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ان کا حق ہے, اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں کیونکہ آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں, اور پوری امت آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ہاں جو اہل بیت ہیں وہ الگ ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے وہ اہل بیت ہے. آل محمد میں تمام امتی داخل ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا کیا رشتہ ہونا چاہیے, اس رسپانس پہ میں نے تقریباً 40 منٹ کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 9 کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت. محبت بھی ضروری ہے, اطاعت بھی ضروری ہے. بعض لوگ صرف محبت پر زور دیتے ہیں, اطاعت کی طرف سے پیدل ہیں, اور بعض لوگوں کی پورا ایمفسائز جو ہے وہ اطاعت پر ہوتا ہے, محبت کی چاشنی سے وہ پیدل ہیں. جبکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. جیسے امر بالمعروف ونہی عن المنکر, علم اور عمل یہ جوڑے ہیں, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس حوالے سے میں یہاں پر 5 حدیثیں اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے اور آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 15 نمبر حدیث کتاب الایمان میں, مسلم میں
69 نمبر حدیث کتاب الایمان چیپٹر میں سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. دوسری حدیث صحیح بخاری میں بڑی انٹرسٹنگ حدیث 6632. ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کر رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. فرط محبت سے سیدنا عمر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے، کیونکہ اپنی جان تو سب کو بڑھ کر عزیز ہوتی ہے. صحیح بخاری 6632. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. پھر آپ نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. الحمدللہ یہی صحابہ تھے سمعنا واطعنا، سنا اور فوراً اطاعت اختیار کر لی. الحمدللہ. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 16 نمبر اور مسلم میں 165. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہوں. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب. نمبر 2 دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے. الحب للہ والبغض للہ. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے اس کے لیے جتنا زندہ آگ میں جلنا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے، تب وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا. اور چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور یہ بڑی رکت انگیز اور میری فیوریٹ حدیث ہے. بخاری میں 3688، مسلم میں 6713. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیکھیں نا جی ہر قسم کے لوگ تھے، کیسے ہمارے مسئلے حل کر گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ بخاری مسلم دونوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کو قیامت کے لیے تیاری بھی کی ہے، قیامت کا پوچھ تو رہا ہے. تو ان کو فوراً اپنی فکر پڑ گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس فرض پورے کرتا ہوں، بہت زیادہ نفلی بات. یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا. مسلم شریف میں یہ سارے طرق اٹھا کے دیکھیے گا. انہوں نے کہا میں فرائض کی پابندی کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ارشاد سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ ہوں گے. اس سے زیادہ خوشی ہمیں حضور کی کسی بات سے نہیں ہوئی. اور اس کا اشارتاً ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں بھی موجود ہے کہ انبیاء کا پڑوس کن لوگوں کو ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت یہ قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی. اس سے زیادہ ہمیں خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی. اس کے بعد انس ابن مالک کے الفاظ ہیں اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال نہ رسول اللہ والے ہیں نہ ابو بکر و عمر والے ہیں، لیکن میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب ہو. ہم بھی اللہ کے حضور انس ابن مالک کی دعا کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی محبت کرتے ہیں، ان کے صحابہ سے، اہل بیت سے، اے اللہ قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما، آمین. اچھا یہ لفظ ہے محبت، محبت نہیں ہے، یہ
میم پہ پیش نہیں ہے، یہ میم پر زبر ہوتی ہے، محبت لفظ ہے، کیونکہ عربی کا لفظ ہے محبت۔ اللہ اکبر۔ پانچویں حدیث صحیح مسلم میں، یہ بڑی حیران کن حدیث ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو پہلے۔ صحیح مسلم 7145، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو اے میرے صحابہ تمہارے بعد آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو بات کہاں نکل گئی ہے؟ حالانکہ صحابہ نے کیسی محبت کی، وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیا، پسینہ مبارک لے کے جاتے تھے، اپنی جانیں لٹا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم 7145 کہ مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو خواہش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے ہمارے سارے گھر والے لے لے، سارا مال لے لے، اور صرف ایک دفعہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور الحمدللہ اس وقت مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور کاش یہ محبت اس اطاعت کے جذبے میں بھی کنورٹ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس بھی کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کیا جائے۔ یہ تو 5 حدیثیں تھی، 2 میں تبرکن پیش کر رہا ہوں، یہ ان 24 سے ہٹ کر ہیں چونکہ اس کے ساتھ وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ پہلی حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17018 اور المستدرک للحاکم میں 6992، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبیدہ عام آدمی نہیں، عشرہ مبشرہ، یا رسول اللہ ہم سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس کے باوجود مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے جس طرح تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے، صحابہ کا مکمل ایمان تو بالغیب نہیں تھا، اللہ کے رسول تو ان کے سامنے موجود تھے نا، قرآن سامنے نازل ہو رہا تھا۔ پرفیکٹ اگر جو ایمان بالغیب ہے وہ تو بعد میں آنے والوں کا ہے، جن کے سامنے یہ معجزات نہیں ہوئے، ایسے معاملات نہیں ہوئے۔ آپ ذرا اس ایمان کے لیول کا اندازہ لگائیں نا، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، جس نے یہ شخص نے یہ منظر دیکھ لیا اس کا ایمان کس لیول پہ ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے، حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا پانی ان انگلیوں سے جاری ہوا کہ 1400 صحابہ نے پیا، سٹور کر لیا، جانوروں کو پلایا، جانوروں کے لیے سٹور کر لیا۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کفایت کر جاتا جو مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا۔ اور یہ حضرت موسیٰ سے بڑا معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ آسا مار کے پانی، پتھر سے تو پانی نکل آتا ہے، پتھر کے تو نفس میں پانی موجود ہے، چشمے نہیں نکلتے، لیکن انگلیوں میں سے، گوشت میں سے پانی کا نکلنا ہی بہت بڑا معجزہ۔ اور بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے چیپٹر پڑھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے یہ معاملات دیکھے تھے، ان کا ایمان جس لیول پہ ہے، ہم لوگ کبھی بھی اس کو امیجن نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں بینیفٹ دیا گیا بعد میں آنے والوں کو کہ ابو عبیدہ ابن جرح جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا، کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، وہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7353، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور ڈبل بشارت ہے، دگنی بشارت ہے، بشارت ہے اور بشارت ہے، توبہ ثم توبہ، ڈبل بشارت ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر پہلے ہی کر گئے ہیں۔ اچھا، مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کے لیے 1 دفعہ توبہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے 7 دفعہ توبہ، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں قتادہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن یہ طرق جو ہے صحیح ہے، صحیح ابن حبان کا، کہ ڈبل بشارت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا اس کے باوجود ایمان لے کر آئے۔ تو یہ الحمدللہ
بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. تو اب ہمارا لیکچر اینڈ ہونے لگا. یہ میں نے مٹھاس اس لیے پیدا کی تھی، پہلے ہم ذرا تگڑے ہو جائیں اس حوالے سے کہ ہماری بھی بڑی شان ذکر ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمارے لیے بھی محبت کے الفاظ نکلے. تو یہ آخری ریفرنس آپ نکال لیجئے. اب ذرا تھوڑی کڑوی بات بھی ہو جائے کہ صرف دودھ پینے والے مجنو نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف کہنے والے نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نمازیں کوئی نہیں قبول، شریعت پہ عمل کرنا کوئی نہیں قبول، صرف موت قبول ہے. کیونکہ نہ آج تک ہمارے ماں باپ سے کسی نے جان مانگی، نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے. تو ٹھیک ہے، تھوریٹیکل نعرہ ایک سمبل لگا دیں. تو اب یہ سن لیجئے آخری کراس ریفرنس نمبر 8 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32. اس سے زیادہ سخت آیات قرآن میں نہیں ہو سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کی محبت کا کرائٹیریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اتباع، اور اتباع کہتے ہیں اطاعت پلس محبت کو، دل سے اطاعت کرنا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پھر بھی اگر یہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں سے، کافروں سے محبت نہیں کرتا. عملاً تو پھر وہ کافر ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے. عقیدے میں اگرچہ مسلمان رہے گا، عملاً وہ کافر ہوگا. اسی کا وہ ذکر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، سنن نبی داؤد میں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر کیا. عملاً تو کفر ہے. مسلمانوں، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے. تو عملاً تو وہ کافر ہو گیا، عقیدے میں اب مسلمان ہے. اور یہ بھی ایک جو ٹوٹا پھوٹا عقیدہ ہے، یہ بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سلب کر سکتا ہے بد اعمالیوں کے سبب. بڑا ڈرنے کا مقام ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 10 کے نام سے، تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے. اور وہ جو اس سے پہلے آیت گزری تھی یتلو علیہم آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 2 کے نام سے تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو موجود ہے. صرف قرآن اور صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے. بل اس آیت پہ میں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر اللہ تعالی کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے تو رسول اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ کی پیروی کرنا نہیں ہے، بدرجہ اولا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. تو بھائی رسول سے جب محبت کریں گے پھر کس کی اتباع کریں گے؟ رسول کی. جب اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی پیروی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. آخر میں آنکھیں کھولنے والی حدیث بیان کروں گا، آئی اوپننگ. اور یہی وہ حدیث ہے جو لوگ آدھی بیان کرتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7280، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں امام بخاری کا پورا باب باندھا ہے انہوں نے آخر میں جا کر، کتاب التوحید چیپٹر سے پہلے. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اس چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7280 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. اب انکار آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید آپ کو رسول نہ مانا. صحابہ نے کہا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے آپ کا انکار کیا؟ تو آپ نے بڑا پرفیکٹ جملہ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. جو حدیث شروع ہوئی تھی کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، کون سی؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. پریکٹیکلی تو انکار کر دیا. جب اپنے نفس کی خواہش، قرآن نہیں کہتا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا.
قرآن تو اس سے بھی بڑا فتویٰ لگاتا ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے پر، وہ تو خدا بنا رہا ہے، الہ بنا رہا ہے اپنی خواہش نفس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوئی، لیکن 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 آپ کو آج کوسچن آنسر جو سیشن ہے 40 منٹ کا، اس میں سے صرف 15 منٹ کی قربانی مزید دینی ہوگی، کیونکہ آج ہماری سینچری مکمل ہوئی ہے۔ اختلافی مسئلہ نمبر یہ 100 ہے، تو اس حوالے سے میں کچھ اپنے حوالے سے کلیریفیکیشنز دینا چاہتا ہوں۔ یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے، اسی طریقے سے فیس بک کے اعتبار سے میں چاہ رہا ہوں کہ میری طرف سے کلیریفیکیشن چلی جائے تاکہ کوئی ایشو اس میں باقی نہ رہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ میری گزارشات چھوٹے چھوٹے 8 علمی پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ 15 منٹ میں کور ہو جائیں گے، اور 8 کی نسبت میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جو وضو کر کے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے یہ 8 علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو ہماری جو یہ قرآن کلاسز ہیں ان کا باقاعدہ آغاز 16 اکتوبر 2010 کو ہفتے کے دن ہی سے ہوا تھا، 6 اور 7 ذی-القعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات، اور آج بھی اکتوبر کا دوسرا عشرہ ہے، وہی عشرہ، وہ 16 اکتوبر تھی، آج 11 اکتوبر 2014، اور 15 اور 16 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات ہے۔ تقریباً پورے 4 سال ہو چکے ہیں ہماری ان قرآن کلاسز کو الحمدللہ۔ ان 4 سالوں میں کل 146 قرآن کلاسز ہماری ہوئیں، جو پرٹیکولر قرآن کلاسز ہوئیں 146، اور اس کے علاوہ 32 اسپیشل لیکچرز بھی ہوئے مختلف مواقع پر، ربیع الاول کے مہینے میں، اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں، رمضان مبارک کے مہینے میں، اور یہ الحمدللہ تمام کے تمام لیکچرز ویڈیو پہ ریکارڈ ہیں اور انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ اور tune.pk پر موجود ہے الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، ان 146 قرآن کلاسز میں ہی سے کچھ کلپس الگ کر کے اور کچھ اسپیشل لیکچرز انہی قرآن کلاسز میں ریکارڈ کروا کر، اور اس کے علاوہ بھی جو ہوئے، ہمارے کل 100 اختلافی مسائل اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج اس کی سینچری مکمل ہوئی ہے، 100 اختلافی مسائل، اور یہ ٹوٹل 112 نشستوں میں مکمل ہوئے، کیونکہ کچھ اختلافی مسائل ایسی تھے جن کے ایک سے زیادہ پارٹس تھے، جیسے حج کے 4 تھے، A B C D، اس کے علاوہ کئی لیکچرز ہیں جن کے A اور B پارٹس بھی موجود ہیں، تو یہ 112 نشستوں میں 100 اختلافی مسائل ہمارے مکمل ہوئے۔ تو یہ جو ہمارے 100 اختلافی مسائل ہیں، ان میں سے 32 تو اسپیشل لیکچرز تھے، 36 مکمل کلاسز تھیں قرآن کی، اور 44 ایسے تھے جو کہ انہی اسپیشل لیکچرز اور قرآن کلاسز میں سے کلپس اٹھائے گئے تھے۔ یہ ٹوٹل 112 نشستیں، 100 اختلافی مسائل ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، بھائیو یہ تمام لیکچرز ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 پر موجود ہیں، جو چینل 30 اپریل 2009 کو بنایا گیا، اور اس کے بعد حکمت عملی کے تحت نیا چینل ہم نے بنایا 24 فروری 2012 کو، جو میرے نام پر تھا، انجینئر محمد علی مرزا، اور اس کے پیچھے کوئی میری اپنی مشہوری کرنا مقصد نہیں تھا، کئی ایک وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے کہ لوگ میرے نام پر چینل بنا کر تو کوئی اور معاملہ شروع کر دیں، تو میں نے اس کو سیو کیا کہ اس کو انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر ایک یوٹیوب پہ چینل بن جائے۔ تو یہ 24 فروری 2012 کو ہمارا دوسرا چینل بنا، اور پھر 1 دسمبر 2013 کو ہم نے tune.pk پر بھی چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے بنایا، تاکہ پراکسی کے ذریعے لیکچرز یوٹیوب سے نہ کھولنے پڑیں، کیونکہ پاکستان میں پابندی ہے، حق کی آواز کے اوپر پابندی ہے، اس کے پیچھے کوئی اسلامی انٹینشن نہیں ہے۔
سائبر ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا چاہیے. بیسیکلی حق کی آواز ٹی وی چینل سے تو جا نہیں سکتی, ہمارے پاس تو یہی سوشل میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے پہنچانے کا, جس پہ گورنمنٹ نے بدنیتی کے ساتھ اس وقت ہی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ معاملہ کھولیں. اس کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ پراکسی کی ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئی ہے, اور اب وہ ویب سائٹس جو ایک عام آدمی کھول نہیں سکتا تھا, اس کو بھی اب طریقہ پتہ چل گیا کہ جناب ہاٹ اسپاٹ شیلڈ یا اسپاٹ فلکس جو ہے وہ کریں, یا play.it.pk یا اس قسم کی پراکسیز کے ذریعے آپ کھول لیں. تو گوگل پر اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں, صرف انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ مکمل گوگل کی سرچ پہ آ جائے گا کہ یہ ویب سائٹ ہے ahlussunnatpak.com, یہ یوٹیوب کا چینل ہے, یہ tune.pk کا چینل ہے, یہ فیس بک کے اوپر پیج بنا ہوا ہے. وہ تمام چیزیں گوگل پہ لکھنے سے آ جاتی ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو تلاش کرنا. علمی پوائنٹ نمبر 4, بھائیو ہماری ویب سائٹ 30 محرم الحرام 1433 ہجری کو لانچ ہوئی تھی ahlussunnatpak.com 26 دسمبر 2011 کو. اس ویب سائٹ کو بھی ریگولرلی وزٹ کیا کریں ahlussunnatpak.com, اور اس کے پیچھے حکمت تھی. اہل سنت پاک یعنی فرقہ واریت سے پاک, منہج اہل سنت نہ کہ فرقہ اہل سنت. پاک فار پاکستان بھی تھا اور پاک فار منہج کے پاک ہونے کے لیے بھی کہ اہل سنت کی فکر ہے. میں نے اس کے علاوہ کوئی اور نام اس لیے نہیں رکھا کہ جب بھی کتاب و سنت کے صرف نام پر بات شروع کی جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے کوئی نیا فرقہ بنا لیا ہے. تو ہم اسی اہل سنت کی فکر پہ ہیں جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی تھی. فکر نہیں, فرقہ نہیں تھا, فکر تھی. اس کی بنیاد پہ انہوں نے مسجدوں کے باہر کسی قسم کی کوئی اپنی ڈیمانسٹریشن نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ ڈکلیئر کریں. اس پہ میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے, فرقہ واریت اور علماء و بزرگ اور اتحاد امت, جو 12 لیکچرز کا کلپ ہے, اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ سارے مسئلے بیان کر دیے ہیں الحمدللہ. تو ahlussunnatpak.com آپ وزٹ کریں تو اس کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو ہماری مینیو بنا ہوا ہے بڑا یوزر فرینڈلی ہے. بکس اینڈ ریسرچ پیپرز کو کھولیں, اس پر ریسرچ پیپرز آپ کو مل جائیں گے, کتابیں مل جائیں گی. احادیث والا کھولیں تو کتب ستہ اس کے اندر موجود ہے. اور جو لیکچرز تلاش کرنے کے لیے بڑی آسانی کی گئی ہے کہ میں نے مین کے اوپر ہی 4 بڑے بڑے آئیکن رائٹ پہ بنا دیے ہیں. سب سے اوپر قرآن کلاسز کا ہے مین آئیکن, اور اس کے نیچے اختلافی مسائل کا, اسی طریقے سے سوال و جواب کی نشستوں کا ہے, اور لیفٹ پہ ہمارا منہج ڈکلیئر ہوا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. تو آپ تمام اختلافی مسائل کو کلک کریں تو یہ سارے اردو میں ان کی پوری ڈیٹیل کھل جائے گی کہ اختلافی مسئلہ نمبر 1 یہ ہے, اردو میں لکھا ہوا 2 3 4 جتنے ہیں وہ سب کے سب کھل جائیں گے انشاءاللہ. بھائیو یہ تمام ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب کی پابندی کی وجہ سے ہم نے tune.pk پہ بھی اب اپلوڈ کر دیے ہیں, لیکن ahlussunnatpak.com پہ جتنے لیکچر اپلوڈ ہیں وہ لنکڈ ہیں یوٹیوب سے, اس لیے پاکستان میں وہ نہیں کھلتے. مجھے لوگ ای میلز بھی کرتے ہیں, فون پہ بھی نہیں کھل رہے, تو وہ پراکسی کے ذریعے کھلیں گے. اور یہ بڑی اچھی پراکسی ایک بھائی نے بتائی تھی, play.it.pk, PLAYIT.pk. اس میں آپ لا کر لنک کاپی کریں, 1 2 3 ایک دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس کو کلک کریں تو وہ اس کو چلا دے گا. اور بڑی زبردست یہ پراکسی ہے. اس کے علاوہ بھی اور پراکسیز بھی موجود ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5, بھائی یوٹیوب کا ایک فائدہ ہے کہ اس پہ پوری پلے لسٹ ہماری انجینئر محمد علی مرزا پہ موجود ہے. قرآن کلاسز کی پلے لسٹ ہے, آپ اس کو اگر پلے کریں گے, اس کو کلک کریں گے تو صرف قرآن کلاسز جتنی ہیں وہ کھل جائیں گی ترتیب سے 1 سے لے کر 146 تک. اور اسی طریقے سے اختلافی مسائل والی الگ سے, اس کو کلک کریں گے تو سارے اختلافی مسائل کھل جائیں گے. اسی طریقے سے ربیع الاول کی ایک بنی ہوئی ہے, ایک محرم کی بنی ہوئی ہے, رمضان مبارک کی بنی ہوئی ہے, حج سے ریلیٹڈ بنی ہوئی ہے. یہ پلے لسٹ وہاں بنی ہے, وہاں آپ رومن لینگویج میں جو ہے وہ آپ کو پورا نام بھی لکھا ہوا مل جائے گا. یوٹیوب پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے حمد, تلاوت اور نعت وغیرہ بھی اپلوڈ ہوئی ہیں ہمارے چینلز کے اوپر. بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے مسئلہ نمبر یا لیکچر نمبر ڈھونڈا جا سکتا ہے یوٹیوب کے چینل کے اوپر. علمی پوائنٹ نمبر 6, بھائیو اگر کوئی لیکچر نہ ملے تو بجائے فیس بک پہ کامنٹس کرنے کے یا یوٹیوب کے ہمارے چینل کے اوپر کسی لیکچر کے انڈر کامنٹس کرنے کے, مجھے ڈائریکٹ ای میل کریں mirza_95@yahoo.com. یہ ای میل ایڈریس ہے. یہ ہم اکثر بول دیتے ہیں @, یہ لفظ غلط ہے. @, لفظ نہیں ہے, ہوتا ہے @yahoo.com. mirza_95@yahoo.com. یہ میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے جس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب پوری دنیا سے آتی ہیں الحمدللہ. شاید ہی کوئی جگہ ہو, اور الحمدللہ اس میں بھی کوئی آر نہیں مجھے کہنے میں
کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہی اردو ہے. تقریباً دنیا کے 60 سے 70% لوگ اردو زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں, چاہے وہ لکھنے کے اعتبار سے الفابیٹس ڈفرنٹ ہوں لیکن سمجھتے اور بولتے ہیں. یہ دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی زبان اس وقت پریکٹیکلی اردو بن چکی ہے الحمدللہ. تو ای میلز آتی ہیں انگلش میں آئے تو زیادہ میں کنوینئنٹ ہوتا ہوں, انگلش میں جواب دینے میں ذرا مجھے زیادہ آسانی رہتی ہے, رومن پڑھنا میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال میں جواب دیتا ہوں الحمدللہ. اور میں اب چونکہ اسپیشل موقع ہے میں پھر وہ بات رپیٹ کر دوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, اور اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے. کیونکہ بھائیو, جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور میں یہاں پر وہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر بات کر دوں کہ میری بڑی خواہش ہوتی تھی, اور میں نے تو کئی جماعتیں پھری, دعوت اسلامی بھی, تبلیغی جماعت بھی, اور بڑی جماعتیں, تمام مکاتب فکر کی. دعوت کے حوالے سے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ سینہ بسینہ دعوت کی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی, جس طرح مجھے دنیاوی طور پہ بھی ایک ایگزیکٹو جاب دی الحمدللہ, اور دین کے اعتبار سے بھی بڑی آسانی میرے لیے کر دی کہ میں ای دعوت کرتا ہوں, الیکٹرانک دعوت, کہ روزانہ مجھے درجنوں بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب دینے پڑتے ہیں, اور گھنٹوں میرے ای میلز کے جواب میں جاتے ہیں اور گھر بیٹھے ہوئے الحمدللہ. اور ایسے ایسے مسئلے جو عام لوگوں کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کا جواب دے سکیں, یا لوگ شرماتے ہیں پوچھتے ہوئے کیونکہ علماء فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعوت کی توفیق دی ہے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 7, سیکنڈ لاسٹ, وہ ہے بھائیو فیس بک سے ریلیٹڈ. تو میں پھر یہ اعلان کر دوں کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کا واحد ذریعہ mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے. میرے نام پر فیس بک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے, اہل سنت پاک.com کے نام سے بھی فیس بک ایڈریس ہے. یہ میرا آفیشیل فیس بک کا ایڈریس نہیں ہے, اور اس پر لکھا بھی ہوا ہے کہ میرا آفیشیل نہیں ہے, اور اس حوالے سے میرا اعلان برات ہے کہ اس پہ جو بھی پوسٹ آئے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن اس پہ جتنے ویڈیو کلپس آتے ہیں وہ انڈورس ہیں, میں اس کو الحمدللہ آن کرتا ہوں, اور بعض اوقات میں خود ویڈیو کلپس بھائیوں کو بھیج دیتا ہوں کہ اس کو اپلوڈ کر دیں, یہ اس وقت کی ضرورت ہے, اس کلپ کو وہاں پر ڈال دیں. تو اعلان برات سے مراد صرف یہ ہے کہ اس پر جتنی پوسٹ لگتی ہیں سب کی ذمہ داری میرے پر نہیں ہے, صرف میرے جو ویڈیو کلپس ہیں ان کی ذمہ داری میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اور الحمدللہ کوئی جواب اس پر وہ کمنٹس کرنے ہیں تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com پہ, بجائے یہ کہ آپ فیس بک کے اوپر کوئی کمنٹ ڈال دیں, میں وہ نہیں پڑھتا. اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, کچھ بھائی ہیں, اور الحمدللہ آپ کو حیرانگی ہوگی, بھائی اور بہنیں دونوں, انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی, میلز اور فیمیلز, جو مل کے ان اکاؤنٹس کو چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے الحمدللہ میری اس حوالے سے میرے ساتھ مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ جو من انصاری اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو اللہ کے لیے میرا ساتھ دے, تو ان لوگوں نے ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس حوالے سے, اور میں ان کی کوششوں کو الحمدللہ دلی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8, اور وہ ہے بھائیو, میرے ویڈیو لیکچرز کو بغیر تبدیلی کے, اور اسی طریقے سے تمام ریسرچ پیپرز کو بغیر تبدیلی کے چھاپنے کی اجازت ہے میری طرف سے, بغیر تبدیلی کے, یہ شرط ہے. اور ان کی DVD CDs بنا کے لوگ پوری دنیا میں الحمدللہ مجھے ای میلز آتی ہیں, سعودی عرب سے, آسٹریلیا سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, افریقہ سے, رشیا سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے الحمدللہ, جہاں پر, اور یہ الحمدللہ پاکستان کے لوگ ہیں جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں پوری دنیا میں دعوت کے حوالے سے الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انڈیا کے لوگ ہیں, تو وہ رابطہ کرتے ہیں. اور میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ میرے یہ تمام اختلافی مسائل, خصوصاً جو یہ 100 آج مکمل ہوئے, یہ 3GP فارمیٹ جو موبائل کا ہے, جو عام موبائل بھی چلا دیتا ہے, سستا موبائل بھی ویڈیو, اس میں یہ 8GB کے اندر یہ تمام 100 کے 100 اختلافی مسائل بڑے آرام سے آ جاتے ہیں. 7GB کا یہ ٹوٹل ڈیٹا بنتا ہے. تو کئی موبائل لوگوں کے پاس ہیں جن کے اندر میموری جو ہے وہ 32GB تک ہوتی ہے, تو اس کے لیے صرف 8GB 7GB چاہیے. تو یہ کارڈز آپ خود بھی لیں, اور لوگوں کو بہترین تحفہ بھی میں لوگوں کو یہی دیتا ہوں کہ یہ لیکچر سارے ڈال کے تو ایک 8GB کا کارڈ گفٹ کر دیں. 350 روپے کا کارڈ پاکستان میں تقریباً مل رہا ہے, $3.5 اس کی قیمت بنتی ہے. تو یہ دیں تو بڑی نیکی ہے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ اس حوالے سے. اور میں پھر آخر میں وہی اعلان کر دوں کہ مجھ سے رابطے کا صرف ایک ذریعہ ہے, وہ mirza_95@yahoo.com. ای میلز میں خود دیکھتا ہوں, یہ میرا ذاتی میل ایڈریس ہے الحمدللہ.
اور اگر کسی کو میرا فون نمبر چاہیے ہوگا تو وہ مجھے ای میل کرے گا. میرا فون نمبر میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی کسی فیس بک پہ کوئی میرا فون نمبر مانگے تو نہ دے. میں پہلے ہی بڑی مشکل سے اتنی فون کال سنتا ہوں اور میں متحمل نہیں ہوں کہ اتنی زیادہ فون کالز کو سن سکوں, کیونکہ میں ظاہر ہے کہ ایک گورنمنٹ ملازم بھی ہوں اور 8 گھنٹے مجھے وہاں بھی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. فل ٹائم ابھی میں دعوت کے لیے وقت نہیں ہوں, لیکن اس حوالے سے فل ٹائم ہوں کہ جب بھی مجھے آفس میں بھی ٹائم ملے, لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور میں اپنے ای میلز کے جواب دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے میری مدد کی ہے. بہرحال جس نے مجھے فون کرنا ہو تو پہلے مجھے ایک ٹیکسٹ کر دے تاکہ میری اویلیبلٹی بھی چیک ہو جائے, بجائے اس کے کہ وہ بدگمانی کرے کہ یہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا. بعض اوقات میں واقعی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ میں یہ فون کال اٹھا سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جس بات میں آج تک جتنے بھی یہ لیکچرز 4 سالوں میں ہوئے کوئی بھی غلط بات میرے منہ سے جس بات کی وجہ سے نکل گئی ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.